سے بدترین مداخلت ہوئی ہے، اس کے اوپر دونوں آؤٹ گوئنگ حکمرانوں نے بھی اور موجودہ حکمرانوں نے بھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں سائن کرے ہیں. اس کے اوپر ہمارا واضح موقف آنا چاہیے. یہ پاکستان کی عزت اور حکم مختاری کے خلاف ہے اور ہم پاکستان کے اندر امریکی جو انوالومنٹ ہے اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور یہ استعمال نکلے گا تو ہم آپس میں کہیں مل بیٹھ کے انشاء اللہ آگے بڑھ سکیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور ان سب سے دستخط کرواتے ہیں. آپ نہ چھیڑیں نا جی ملنگوں کو. شکریہ تو ادا کریں. ہو گیا. آصف لقمان قائد صاحب آپ کا بھی آنے کی آمد کا بہت شکریہ. خنزادہ صاحب جن کا پڑھا ہے آپ نے اور قائدین نے شرکت فرمائی ہے اور آپ کے سامنے محمد زبیر صاحب نے کی ہے. جناب سراج الحق صاحب نے خصوصی طور پر شرکت فرمائی. جناب راجہ ناصر عباس جعفری صاحب خاص طور پہ تشریف لائے جو مجلس وحدت مسلمین کے نومنتخب چیئرمین ہیں. جناب خواجہ معین الدین محبوب قریجہ صاحب، علامہ زبیر ظہیر صاحب، علامہ ثاقب اکبر صاحب، عبداللہ گل صاحب، جناب علامہ عارف واحدی صاحب، جناب افضل حیدری صاحب، جناب گلزار نعیمی صاحب، فیصل محمد ابراہیم صاحب، جناب ناصر شرازی صاحب، اسد عباس صاحب، سارے حضرات موجود ہیں. جناب پیر غلام اویسی صاحب، جناب معرفت شاہ صاحب، جماعت اسلامی، جمعیت علماء پاکستان، اسلامی تحریک، جماعت اہل حدیث، تنظیم اسلامی البصیرہ پاکستان، متحدہ جمعیت اہل حدیث، تحریک اویسیہ، علماء مشائخ رابطہ کونسل، مرکزی علماء کونسل، جماعت اہل حرم، تحریک احیاء خلافت، تحریک اللہ اکبر، اسلامی جمہوری اتحاد، مجلس وحدت مسلمین، امامیہ آرگنائزیشن، وفاق المدارس شیعہ پاکستان، جمعیت اتحاد العلماء پاکستان، تحریک جوانان پاکستان، ہدیت الہادی. یہ جماعتوں کا جو ایجنڈا تھا اس کے تمام نکات پر اپنے اپنے نقطہ نظر کا، معافی الضمیر کا اور موجودہ حالات کے تناظر میں ملی یکجہتی کونسل کے پیش نظر کیا لائے عمل ہونا چاہیے، سب نے اپنے نقطہ نظر کا اظہار فرمایا ہے. میں ان چند نکات کی اختصار آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں کہ جس پر ہمارا سب کا اتفاق ہے. ملی یکجہتی کونسل کے اجلاس نے اسی چیز کا اظہار کیا ہے کہ ملک میں انتشار، فساد، نفسا نفسی کی بڑی وجہ اور بنیاد اسلام، قرآن و سنت اور آئین پاکستان سے انحراف ہے. اغیار، استعمار، استکبار کی غلامی سے انکار اور نجات اور اس سے نجات پاکستان میں نظام مصطفیٰ کے قیام سے ہی ممکن ہے. ماضی کی تمام حکومتوں نے امریکہ، یورپ، عالمی استعمار، مالیاتی اداروں کی غلامی مسلط کی ہے. دینی جماعتوں کے قائدین کا متفقہ اعلان ہے کہ قومی سلامتی، ملک کی آزادی اور وقار کے تحفظ اور غیر اللہ کی غلامی سے نجات دلائیں گے انشاءاللہ. ملک کی معاشی صورتحال انتہائی خطرناک ہے. عام آدمی کے لیے غربت، مہنگائی، روپے کی قدر کا زوال اور ڈالر کی اونچی اڑان عذاب بن چکا ہے. قرضے، کرپشن، سود کی لعنت، IMF کے ساتھ بدترین شرائط ملک و ملت کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے. 70 سال سے بار بار IMF کے دربار پر حاضریاں دی گئی ہیں. قرضوں اور سود پر مبنی جو نظام معیشت ہے یہ ناکام ہو گیا ہے. وفاقی شرعی عدالت کا سود کے خاتمے اور اسلامی معاشی نظام کے لیے فیصلہ ہوا کا تازہ جھونکا ہے. حکومت، معاشی ماہرین، پالیسی ساز یہ فیصلہ تسلیم کریں. اپیل میں جانا اللہ اور اسلامیان پاکستان کی بڑی ناراضگی کا باعث بنے گا. خود انحصاری، خودداری، قومی وسائل کی دیانتدارانہ تقسیم، پانی کی منصفانہ تقسیم جیسے مسائل کا واحد حل اسلام کا عادلانہ معاشی نظام ہے. حکومتیں ماضی کی غلطیوں کا ازالہ کریں
क़याम पाकिस्तान के मकासद के मुताबिक इस्लाम के मुकम्मल निज़ाम की जानिब लौट आएँ। वफाकी शरई अदालत के फ़ैसले को पाकिस्तान की ताकत बनाया जाए। कौमी सियासी महाज पर शिद्दत, इंतहा पसंदी, तहकीर व नफ़रत, सियासी जहरीली फ़िरका परस्ती का बयानिया खौफनाक ही नहीं ख़तरनाक हो गया है। हर सियासी जमहूरी पार्टी को सियासत का हक हासिल है। इख्तलाफ राय को इंतशार नहीं, रहमत का ज़रिया बनाया जाए। नई नस्ल में नफ़रत, इंतशार और अदम बर्दाश्त का जहरीला बयानिया न फैलाया जाए। कौमी क़यादत होश के नाखुन ले, इक़्तदार की खातिर कौमी, माशरती, समाजी शराजा तबाह न किया जाए। मिली यकजहती कौंसिल के मरकज़ी कायदीन का वफ़द बिला तफरीक तमाम कायदीन से मुलाकात करेगा और अपील करेगा कि कौमी क़यादत कौमी ज़िम्मेदाराना और बाहमी एहतराम का असलूब अख्तियार करे। इत्तेहाद उम्मत वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। दुनिया के बदलते हालात और मुसलमानों की ज़बूं आली, क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा में इसराइली सेहूनी जुल्म, जबर, कत्लो गारत करी, रियासत मकबूजा कश्मीर में मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत की बढ़ती दहशत गर्दी, बेगुनाहों कश्मीरियों का कत्लेआम और अफ़गानिस्तान में बिगड़ते हालात, ख़ुसूसन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात में बढ़ती कशीदगी का तकाज़ा है कि कौमी डायलाग के ज़रिए कौमी तरजीहात, कौमी मुत्तफ़िक़ा ख़ारजा पॉलिसी, कौमी इक़्तिसादी पॉलिसी और शफ़ाफ़ गैर जानिबदाराना इंतख़ाबात के लिए मुत्तफ़िक़ा कौमी हिकमत अमली बनाई जाए। बाम दस्तों गिरेबान रहने से कौमी सलामती के लिए भी खौफनाक चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे। इसके नताइज के ज़िम्मेदार फिर कौमी क़यादत ही होगी। नई इत्तेहादी मखलूत हुकूमत अपने मुख्तसर हुकूमती दौरानिया में इस्लाम, कुरान व सुन्नत और आइन से मुतसादम कवानीन वापस ले, इंतखाबी इस्लाहात पर कौमी मुत्तफ़िक़ा हिकमत अमली बनाई जाए, वफाकी शरई अदालत के फ़ैसले पर अमल दरामद किया जाए, 5 साल की मुद्दत के लिए जामे लाअमल और रोड मैप दिया जाए। कौमी क़यादत सियासी महाज पर शिद्दत, अदम बर्दाश्त और हलाकत खेज़ रवैयों के दरवाज़े बंद करे, जीने और जीने दो का असूल अख्तियार किया जाए। मिली यकजहती कौंसिल का मुत्तफ़िक़ा ऐलान है कि आइन पाकिस्तान की हिफाजत की जाएगी, नफाज़ शरीयत के जद्दोजहद मुनज़्ज़म की जाएगी। आइन से मावरा कोई इक़दाम काबिल कबूल नहीं होगा। मुल्क के बिगड़ते हालात, कौमी सलामती और नज़रिया पाकिस्तान की हिफाजत के लिए मिली यकजहती का आइंदा लाअमल क्या हो, इस पर कायदीन की आरा की रोशनी में एक कमेटी तश्कील दी जा रही है जो ये लाअमल तजवीज़ करेगी और मिली यकजहती कौंसिल की मजलिस कायदीन ही उस पर अमल दरामद का फ़ैसला करेगी। ये वो नुकात हैं कि जो आज के इजलास में तमाम मरकज़ी कायदीन ने अपने नुक्ता नज़र में इज़हार किया है। अब मैं दरख्वास्त गुज़ार हूँ जनाब साहबज़ादा अबुल खैर ज़ुबैर साहब कि वो इस इजलास की रोशनी में और आज के एजेंडे और मुल्क के हालात के तनाज़ुर में अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिली यकजहती कौंसिल मोहतरम जनाब लियाकत ज़लोच साहब ने आज का जो एलामिया था वो आप हज़रात के सामने पेश किया। सबसे अहम चीज़ जो थी जिस पर पूरी हमारी मरकज़ी कायदीन के अरकान ने तशवीश का इजहार किया वो मुल्क की बिगड़ती हुई और इंतहाई कशीदा सियासी सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल है, इक़्तिसादी सूरत हाल है। इक़्तिसादी और माशी सूरत हाल इस हद तक पहुँच गई है कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का और दिवालिया होने की बातें की जा रही हैं। सियासी सूरत हाल इस दर्जे अबतर हो चुकी है, अखलाकी कदरें पामाल हो रही हैं, तहजीबी अक़दार का जनाजा निकाला जा रहा है
ایک دوسرے پر فحش الزامات عائد کیے جا رہے ہیں اور تشدد کے اوپر برانگیختہ کیا جا رہا ہے، اور اس حد تک فضا ہو گئی ہے پرتشدد کہ خانہ جنگی کی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ اس صورتحال میں تمام میڈیا جدید کونسل کے شامل جتنی جماعتیں ہیں انہوں نے ایک تو اپیل کی ہے تمام سیاستدانوں سے کہ وہ ایک مفاہمانہ انداز اختیار کریں، سیاست کے اندر ایک مہذب طریقہ اختیار کریں، اور یہ جو تشدد کی پالیسی ہے اس سے اجتناب کی کوشش کریں۔ ہمیں ایسا نظر آ رہا ہے کہ خدا نخواستہ اگر یہ صورتحال آگے بڑھی تو اسلام کے دشمن اور پاکستان کے دشمن جو اپنا منصوبہ لیے بیٹھے ہیں کہ پاکستان کو غیر مستحکم کر کے اپنے مذموم مقاصد پورے کریں، خدا نخواستہ کہیں وہ اس میں کامیاب نہ ہوں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ سیاست کی جائے لیکن اس کے اندر شرافت کا طریقہ اختیار کیا جائے، اور جتنے مسائل ہیں ان سب کا حل صرف اور صرف نظام مصطفیٰ کے نفاذ مضمر ہے۔ جتنے حکمراں آتے رہے ان کو بھی کہتے رہے، موجودہ حکمراں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں مسئلہ حل ہو، بیرونی مداخلت سے نجات ملے، آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان کے اندر ہوں، آپ چاہتے ہیں معاشی مسئلے حل ہوں، آپ چاہتے ہیں سیاسی مسئلے حل ہوں، تو ملک کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ کریں، اسلامی معاشی نظام نافذ کریں، اسلام کا اقتصادی نظام نافذ کریں، اسلام کا سیاسی نظام نافذ کریں، تمام مسائل سے آپ کو نجات ملتی چلی جائے گی۔ ابھی فیصلہ آیا ہے فیڈرل شریعت کورٹ کا کہ سود ختم کیا جائے۔ ایسا نظر آتا ہے کہ جس طرح پچھلے حکمرانوں نے اس کو التوا میں ڈالا ہے، یہ حکومت بھی اس کو التوا میں ڈالنے کی کوشش کرے گی۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس پر فوری عمل کیا جائے۔ آپ پہلے کہا کرتے تھے کہ ہم آگے، ہر آنے والا یہ کہتا تھا ہم آئیں گے تو IMF سے نجات ملے گی، ہم آئیں گے تو کیا نام ہے مہنگائی سے نجات ملے گی۔ کل تک جو مہنگائی مارچ کر رہے تھے آج وہ مہنگائی بڑھا رہے ہیں آ کر، تو اس کا حل نہیں ہے آپ کے پاس، اس کا حل IMF کے پاس نہیں ہے، اس کا حل ورلڈ بینک کے پاس نہیں ہے۔ ایک شریعت کورٹ کا فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ ہے سود آپ ختم کر دیں، سود ختم کر کے دیکھیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں عزت دے گا اور تمہاری معیشت جو ہے وہ سنبھلے گی، اور سود چلتا رہے گا تو اللہ سے جنگ کرنا ہے قرآن پاک کے مطابق، آپ کی معیشت کبھی نہیں سنبھل سکتی۔ لہذا اس جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے پر ہماری اپیل ہے حکمرانوں سے کہ وہ صدق دل سے فوری طور پر اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ اقتصادی طور پر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کہیں سے کہیں پہنچتا ہے اور تمام مسائل سے آپ کو نجات ملے گی۔ اس کے علاوہ انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے، اور انتخابی اصلاحات کے بعد فوری طور پر انتخابات کا اعلان ہونا چاہیے۔ لیکن اگر انتخابات کی اصلاح کے اندر کوئی اتنی ضرورت نہیں کہ آپ لمبا چوڑا کوئی وقت دیں، فوری طور پر آپ انتخابی اصلاحات تمام جو الیکشن کمیشن کے اندر رجسٹرڈ پارٹیاں ہیں ان کو جمع کر کے آپ ان سے رائے لیں، اور کوئی ایسا نظام لے کر آئیں کہ جس کے اندر کسی کو بھی الیکشن کے بعد یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ صاحب ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، اس کے اندر دھاندلی ہوئی ہے۔ ایسا کوئی نظام لے کر آئیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگر اس طرح تمام مذہبی جماعتوں کو بھی جو الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہیں ان کو شامل کر کے اور آپ انتخابی اصلاحات فوری طور پر کر کے انتخابات کرائیں گے تو ملک جلد سے جلد ان مسائل سے نکل جائے گا، اور انشاءاللہ ایک صحیح معنوں میں وہ لوگ آئیں گے جو قوم کے نمائندے ہوں گے اور جو اسلام کا نظام نافذ کریں گے اس ملک کے اندر، اور ملک کو اس تمام مصائب سے نجات دلانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی مسائل ہیں تو اس کو قومی ڈائلاگ کے ذریعے بیٹھ کر یہ تمام مسائل حل کیے جائیں، بجائے اس کے کہ تشدد کی راہ اختیار کی جائے۔ ہمارا کہنا یہی ہے کہ اس کے مسائل کو حل بیٹھ کر طے کریں، اور اس کے لیے انشاءاللہ جو ابھی اعلان کیا بلوچ صاحب نے کہ ایک میڈیا کونسل کے قائدین پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے جو انشاءاللہ ایک آئندہ لائے عمل طے کریں گی اور اس لائے عمل کا اعلان کریں گے انشاءاللہ۔ میں محترم شاہد الحق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی کچھ بیان فرمائیں۔ السلام علی رسولہ الکریم۔ محترم صدر مجلس، معزز صحافی حضرات، قابل احترام شرکائے مجلس، ہم سمجھتے ہیں کہ مشکلات سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس ملک میں
अल्लाह का दीन नाफिज हो। इस्लामी निज़ाम के अलावा जितने भी तजर्बात किए गए नाकाम हो गए और मज़ीद हमारा मुल्क, हमारी कौम और ये धरती मुश्किलात से दो चार हो गई। 75 सालों से सियासी जमातों ने भी और मुल्क में डिक्टेटरों ने भी अल्लाह की दीन के साथ वफादारी नहीं की, अपनी मर्जी का निज़ाम मुसल्लत किया। आईन के ताबे बनने की बजाय आईन को अपना ताबे बनाया और जोग्राफिया भी तकसीम हो गया और नज़रिया भी हाथों से निकल गया। तो आज के लम्हे में हम एक बार फिर याद दिलाना चाहते हैं कि मुल्क को मजबूत बनाना है, पाकिस्तान को आगे ले जाना है, लेकिन ये इस सूरत में मुमकिन है कि हम एक कौम बन जाए, और एक कौम हम तब ही बन सकते हैं जब इस मुल्क में अफराद की बजाय, ख़ानदानों की बजाय, पार्टियों की बजाय अल्लाह की हाकिमियत हो अमली सूरत में। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के जितने इदारे हैं नाकाम हो गए हैं और अब अदलिया भी आज़ाद नहीं है, इलेक्शन कमीशन से भी यही गिला है, मुक़न्निन अपना काम नहीं कर रहा है। इसलिए कि जब भी जिसको भी हुकूमत मिली है उन्होंने कोशिश की है कि अदालत को अपना ताबे बना ले और जेब की घड़ी बना ले। इस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी ख्वाहिश होती है कि वो भी हाथ के छड़ी हो, मुक़न्निन को भी अपने लिए इस्तेमाल किया, इलेक्शन कमीशन को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया और उसी वजूहात की बुनियाद पर इदारे नाकाम हैं और पाकिस्तान का हर शहरी मुश्किल से दो चार है। इन हालात में वफाकी शरई अदालत का फैसला, जिसने पाकिस्तान की अवाम की दिलों की तर्जुमानी की, मिली यकजहती कौंसिल ने वेलकम किया। जिन जजेस ने बड़े बहादुरी के साथ ये फैसला किया है, बहुत क्लियरिटी के साथ फैसला किया है, मजलिस ने उनको खिराज तहसीन पेश किया। और अब हम ये चाहते हैं कि हुकूमत इसको स्पिरिट के साथ और उस रूह के साथ नाफिज करे जिस तरह ये फैसला हमारी वफाकी शरई अदालत ने दी है। लम्हे मौजूद में हम हुकूमत से यही चाहेंगे कि आने वाला बजट वो सूद फ्री बजट हो और हुकूमत के इक़दामात से ये ज़ाहिर हो कि हुकूमत वाकई संजीदा है सूदी निज़ाम के ख़ात्मे के लिए। ये बात बायस शर्म है कि हमारे बजट में एक बहुत बड़ी अमाउंट, गुज़श्ता बजट में 3.3 ट्रिलियन वो सूद और कर्ज़ों में बैरूनी साहूकारों के हाथों चले जाते हैं और तरक्याती कामों के लिए सिर्फ 800 अरब रुपया रखे जाते हैं। तो फिर हम कैसे तरक्की करेंगे? इसलिए इनकलाबी इक़दामात की ज़रूरत है कि बैंकों से जिन लोगों ने कर्ज़े ली है असल ज़र हर कीमत पर उनसे वापस लिया जाए और सूद को ख़त्म किया जाए। मैं नहीं समझता हूँ कि सूदी निज़ाम और पाकिस्तान साथ साथ चल सकता है। मौजूदा हुकूमत ने भी और साबिक़ा हुकूमत ने भी, PTI की हुकूमत ने भी और PDM की हुकूमत ने, दोनों ने हमारी कौम को IMF का ग़ुलाम बनाया है और ये दोनों हुकूमतों ने कोई भी नया काम करने की बजाय स्टेटस को बहाल रखा है। लेकिन लम्हे मौजूद में हालात का तकाज़ा है कि नई हुकूमत जो इस वक्त कायम हुई है बड़े मंसूबे बनाने की बजाय वफाकी शरई अदालत की इस फैसले को नाफिज करने पर काम करे। ये उनका बड़ा एहसान होगा हमारी कौम पर। मौजूद साहब हज़रात, मिली यकजहती कौंसिल ने महसूस किया है कि हमारी सियासत जिस नहज पर आगे बढ़ रही है
اور جس طرح سیاسی لیڈر ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہیں اور ایک دوسرے کو چوہا اور دوسرا پہلے والے کو کاکروچ کہتے ہیں، اس کا انجام یہی ہوگا کہ سیاست بھی ختم ہوگی، جمہوریت بھی ختم ہوگی، اور اپنے عمل کی وجہ سے، اپنے رویے کی وجہ سے، اپنے فیصلوں کی وجہ سے اس وقت سیاست بن گلی میں داخل ہو گئی ہے۔ اب سیاست کو اس بن گلی سے نکلنے کا ایک ہی راستہ طریقہ ہے کہ ہم اس ملک کے خاطر ایک قومی ڈائیلاگ شروع کر لیں، اور اس قومی ڈائیلاگ کا بنیادی نقطہ یہی ہو کہ آئین کس طرح نافذ کیا جائے۔ اس لیے کہ اس وقت اگر کوئی ڈاکومنٹ ہے جس پر پوری قوم کا اتفاق ہے، وہ آئین پاکستان ہے۔ خدا نخواستہ اگر اس آئین پاکستان کو کسی لحاظ سے چھیڑا گیا تو پھر اس قوم کو کسی ایک ڈاکومنٹ پر جمع کرنا نہ کسی لیڈر کے بس کی بات ہے، نہ کسی سیاسی جماعت کی بس کی بات ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گالی گلوچ، گراؤ جلاؤ اور تشدد یہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ پہلے مذہبی تشدد کی بات ہوتی تھی، اب سیاسی انتہا پسندی اور سیاسی تشدد سامنے آ رہی ہے، جو پاکستان کے لیے ایک زہر قاتل ہے۔ میں آخر میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ ملی یکجہتی کونسل سیاسی اور مسلکی تعصبات سے بالاتر ایک محب وطن جماعتوں کا ایک اکٹ ہے، جس کا واحد مقصد ملک میں اسلامی نظام نافذ کرنا اور پاکستان کا استحکام ہے۔ میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ اپنے دستور کے مطابق مجلس کے تمام جماعتیں جو اس مجلس کا حصہ ہے، اسلامی نظام اور پاکستان کے لیے جدوجہد کریں گے، اور ہم اپنی اس جدوجہد کو مزید متحدہ ہو کر خوب سے خوب تر اور سے بہتر انشاءاللہ تعالی بنائیں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت مہربانی جناب۔ اسلام آباد کے صحافی بہت ہی باشعور ہیں۔ فروز صاحب بتائیے گا، پوری قیادت یہاں بیٹھی ہے، یہ کہا گیا ہے کہ مسائل حل جو ہے وہ نظام مصطفیٰ میں ہے۔ یہاں پر جتنی جماعتیں بیٹھی ہیں ان میں سے بڑی جماعتیں جو ہیں وہ ایم ایم اے کا حصہ رہی۔ یہ بھی فرمائیے گا کہ ایم ایم اے کیوں غیر فعال رہا اور ابھی تک ہے، اس کا حل کیا سوچا ہے مذہبی قیادت نے؟ نظام مصطفیٰ نافذ کرنے کے لیے کیا ملی یکجہتی کونسل نے کوئی اقدام اٹھایا ہے؟ اور جس قومی ڈائیلاگ کی بات آپ نے کی ہے، اس وقت میں کون کون شامل ہوگا اور کس طرح سے اس پوری قومی سیاسی قیادت سے مشاورت کی جائے گی؟ اس پہ ذرا وضاحت کریں۔ لیکن میں جو ہمارے نکات متفقہ ہیں اس پہ ہم نے واضح طور پر کہا ہے کہ ملی یکجہتی کونسل تمام دینی جماعتوں کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہے، اور پاکستان میں نظام مصطفیٰ کے قیام اور قرآن و سنت کی بالادستی اور اسی کی روشنی میں عوام کے لیے جو ایک سہولت کا نظام لانے کے لیے ہماری مشترکہ جدوجہد ہمارا ایک مشترکہ ہدف ہے، اور اس میں ہم اپنی فعالیت کو بڑھائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو سیاسی محاذ پر ایک جو شدت، گرمی اور آگ لگی ہوئی ہے، اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے دوسرا ملی یکجہتی کونسل کا آئندہ کا کیا لائے عمل ہو، اس سلسلے میں 2 کمیٹیاں تشکیل دی جا رہی ہیں، اور صدر مجلس باقی سب حضرات کی مشاورت کے ساتھ یہ کمیٹیاں بنا دیں گے، اور بلا تاخیر ان سب پر کام شروع کر دیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا بارک وسلم۔ یا رب کریم پاکستان کو اسلام کا اور امن کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ رب کریم پاکستان کو شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرما۔ اللہ پاکستان کی قوم کو وحدت عطا فرما، اور جو لوگ پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان کی ہر سازش کو ناکام بنا۔ ہم نے جن عزائم کا اظہار کیا ہے، اللہ تعالی ہمیں اپنی نظائم میں کامیابی عطا فرما۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع بہت العلیم. شکریہ جی. مولانا عبد المالک صاحب شیخ القرآن و شیخ الحدیث صدر جمعیت اتحاد العلماء پاکستان